السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، دنیا کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 1000 سال مکمل ہونے پر اللہ تعالیٰ نے دین کی تجدید اور اصلاح کے لیے اور سنت کی صحیح راہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو چنا وہ شخصیت تھی حضرت شیخ احمد سرہندی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ اس وقت کا زمانہ تھا جب کہ ہمایوں کا بیٹا اکبر مغل بادشاہوں میں تیسرا بادشاہ تھا ہندوستان کا، جس کا ابتدائی دور بہت ہی نیک اور امن اطمینان دین کا دور تھا، اور علماء حقہ کی جماعت اس کے پاس بیٹھتی تھی اور دین کے مذاکرے ہوتے تھے، فقہ اور مسائل کی مجلسیں لگتی تھی، اور ہر ایک اکبر کے پاس اپنا مقام اہل علم بنانا چاہتے تھے۔ اس میں آپس میں بحثیں ہوتی تھی، کبھی کبھی لڑائی تک نوبت چلی جاتی تھی۔ ایسے ماحول میں اکبر ان سے متنفر ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ پہلے کے اسلاف بھی ایسے ہی لوگ تھے، لہٰذا اس نے ان اہل علم اہل حق علماء سے کنارہ کشی اختیار کر لی، دور ہو گیا۔ ایسے ماحول میں اسے وہ علماء سو ملے جو ایران سے شیعیت رکھتے تھے، جو ہندوستان آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کے دربار میں جگہ بنا لی۔ ان کا مقصد اصلاح نہیں تھا، بلکہ اکبر کے پاس مقام حاصل کرنا تھا، اور چاہے دین کا کچھ بھی نقصان ہو جائے ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تھے ملا مبارک، ابو الفضل اور فیضی۔ حالانکہ یہ بھی اس زمانے کے بہت ہی اچھا علم رکھنے والے تھے، جیسا کہ فیضی نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی سواطی الالہام کے نام سے، جو بغیر نقطوں کی تفسیر ہے۔ تو انہوں نے اکبر کو اتنا چڑھایا اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے، دولتیں حکومتیں حاصل کرنے کے لیے، یہاں تک کہہ دیا کہ تم اس زمانے کے مجدد ہو۔ ہر زمانے میں ایک مجدد آتا ہے، ہر 100 سال کے بعد، ہر 1000 سال کے بعد۔ تم اس وقت کے مجدد ہو، لہذا تم پر الہام ہوتا ہے، تم کو یہ حق ہے کہ تم ایک نیا دین شروع کریں، دین کی تجدید کے طور پر۔ تو اس کا نام انہوں نے دیا دین الہی، اور اس میں ہر غلط کام کو حلال قرار دیا گیا، جائز قرار دیا گیا، جیسے شراب ہے، جیسے بدکاری ہے، اور پردہ اور ختنہ کی یہ احکام کو بند کر دیا، گائے کاٹنے کی ممانعت لگا دی، اور ہر مذہب سے تعلق رکھنے کا حکم دیا۔ تو جو بھی شریعت کے احکام تھے
اس کو مچر بنا کے رکھ دیا اور بدعات خرافات کو جنم دے دیا۔ یہاں تک اکبر کی زندگی گراوٹ میں آ گئی کہ اس نے ہر مذہب میں نکاح کو جائز سمجھا۔ مسلمان غیر مسلم سے، غیر مسلم عیسائی سے، یا مسلمان عیسائی سے جیسے چاہے نکاح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ سب باتیں اکبر کے دین کے اندر جنم لینے لگی۔ ایسے ماحول میں اللہ رب العزت نے دین کی تجدید اور اصلاح کے لیے جس شخص کو چنا وہ تھے حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ، جو 970 پر ایک میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نسب ملتا تھا 13 واسطوں سے۔ اور آپ سرہند کے اندر نو 970 پر ایک مطابق 1560 پر 3 عیسوی 970 پر ایک سن ہجری کو جمعرات کے دن شوال 14 کو آپ سرہند پنجاب کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام شیخ احمد رکھا۔ آپ کے زمانے میں شیخ کمال کتھیلی بہت بڑے قادری سلسلے کے بزرگ تھے۔ آپ کے والد کا ان سے تعلق تھا۔ آپ کی 7 سال کی عمر ہوئی تو ان کا انتقال ہوا۔ آپ سیالکوٹ میں علامہ کمال کشمیری، یعقوب کشمیری جیسے حضرات سے علم حدیث وغیرہ حاصل کیا اور بہت سے علوم حاصل کیے مختلف محدثین سے، علماء سے، اور 17 سال کی عمر میں آپ نے فارغ التحصیل کیا عالمیت سے، علم حدیث، علم فقہ وغیرہ سے۔ اس کے بعد روحانی تربیت کے لیے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں گئے۔ صرف 1 مہینہ 2 مہینے 2 ہفتہ رہے تو آپ نقشبندی سلسلے میں کمال حاصل کیا روحانی تربیت میں۔ پہلے ہی ملاقات میں اور دوسری مرتبہ آپ کو خلافت دی گئی، تیسری مرتبہ آپ کا استقبال حضرت شیخ نے کیا۔ لہذا حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ میں کمال رکھتے تھے۔ اور یہ سلسلہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ماوراء النہر سمرقند سے حاصل کیا تھا، حضرت خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت لے کر، اور خواجہ عبید اللہ حرار سے آپ کا تعلق تھا۔ یہ سب نقشبندی سلسلے کے بزرگان دین تھے۔ مختلف حضرات سے آپ نے بیعت کی، اور ہندوستان جب آنے لگے تو آپ نے استخارہ کیا تو آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ خوبصورت طوطا آپ کے ہاتھ پر بیٹھے میٹھی باتیں کر رہا ہے، اور آپ نے اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈالا، وہ اپنے چون سے آپ کے منہ میں
شیرنی ڈال رہا ہے۔ تو حضرت امکنگی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے شیخ سے حضرت خواجہ باقی باللہ نے پوچھا تو فرمایا کہ ایک تمہارا مرید ہندوستان میں ملنے والا ہے جس سے پورے عالم میں اللہ دین کا کام لے گا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مطلوب کے طلب میں بیٹھے تھے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے، آپ کو خلافت ملی، یہاں تک کہ حضرت کے دو بیٹے حضرت عبید اللہ اور عبداللہ، یہ دونوں بھی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کیا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ 40 یا 44 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ دین کی اصلاح تربیت میں اندر لگ گئے، اس لیے کہ اس زمانے میں جو فتنے اٹھے تھے دین الہی کے نام سے، بدعات و خرافات جنم لیا تھا، اس کی اصلاح کرنا تھا۔ تو اس زمانے میں سجدہ تعظیم کا ایک مسئلہ اٹھا تھا، بادشاہ کے سامنے سب سر سجدے میں رکھیں، سجدہ تعظیم بجا لائے، جھکیں۔ اگرچہ کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اکبر نہیں تھا، مر چکا تھا، انتقال کر چکا تھا، لیکن ان کا بیٹا سلیم جہانگیر تخت پر بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے روش پر، راستے پر چلتے ہوئے اس نے بھی اسی غلط راہ کو اپنایا ہوا تھا، اور اس وقت علماء سو اس کے اطراف میں مقام بنائے ہوئے تھے۔ کسی نے کہہ دیا کہ مجدد الفسانی کا دائرہ بہت وسیع ہوتے جا رہا ہے، ان کو اپنے دربار میں بلاؤ تاکہ سجدہ تعظیم تمہارے سامنے ادا کر سکیں۔ چنانچہ بادشاہ جہانگیر نے طلب کیا، سب لوگ سجدہ تعظیم بجا لائے، لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے سر نہیں جھکایا۔ پوچھا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکا ہے، نہ کسی کے سامنے جھکتا ہے نہ جھکے گا۔ یہ کہنا تھا، بادشاہ غصے میں آ کر آپ کو قید کرنے کا حکم دیا۔ 2 سال تک آپ گوالیار کے جیل کے اندر قید رہے اور سنت یوسف علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے رہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاح کا انداز ایک دم الگ تھا۔ اس زمانے میں نہ تو آپ کے پاس لشکر تھا کہ اس لشکر کے ذریعے دین کی اصلاح کر سکیں، یا پھر ان کے دین کو مان کر نہیں چل سکتے تھے، کیونکہ آپ سنت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا۔ تو ان 2 راستوں کو چھوڑ کر ایک تیسرا راستہ تھا، وہ امت کے ذہن کی اصلاح کرنا۔ آپ بادشاہ کے بازو جو رہنے والے لوگ تھے، وزراء، حکماء، ان کی دیگر لوگوں کے واسطے سے ان کی اصلاح کرنے لگے، جیل کے اندر ہی بیٹھ کر۔ آہستہ آہستہ آپ کی اصلاح کا دائرہ بادشاہ کے جتنے ریاستیں تھیں ان ریاستوں کے وزراء تک پہنچ گیا، سب آپ کے مرید ہو گئے، سب آپ کے چاہنے والے بن گئے۔ جب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو قید کیا گیا، تمام ریاستوں سے مخالفتیں اٹھی، پنجاب سے یا پھر دلی سے، مختلف علاقوں سے، آگرہ سے۔ تو بادشاہ پریشان ہو گیا کہ آخر ایک بزرگ کو میں قید کرنے پر اتنی مخالفت کیوں ہو رہی، اور کیا وجہ ہے اس کی؟ کہ رات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جہانگیر، سلیم، میرا ایک آدمی تھا جو سنت کو زندہ کرتا تھا، جو نیک تھا، تو نے اسے بھی قید کر دیا، تو نے اچھا نہیں کیا، بہت غلط کام کیا۔ حضور کی جب ڈانٹ پڑی خواب میں جہانگیر کو، تو جیسے ہی نیند سے اٹھا تو گھبرا گیا، فوراً گوالیار کے جیل میں پہنچ کر یا پھر حضرت کو طلب کر کے
اس نے معافی مانگی اور اس نے یہ عہد کیا، بیعت کیا، حضرت آج سے آپ جو کہیں گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ حضرت مجید الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری خرافات کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ آہستہ آہستہ جہانگیر کی زندگی کے اندر اصلاح آئی، وزراء میں ذہن دین کا بن چکا تھا۔ اس کا بیٹا جب شاہ جہاں آیا تو اس نے حضرت کے لوگوں سے بیعت کیا، پھر آپ کے سلسلے کے بیٹوں سے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کا تعلق رکھا۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی اللہ شخصیت تھے، پرہیزگار، تقوی والے، بیت المال کا 1 روپیہ نہیں کھاتے تھے، ٹوپیاں سی کر، قرآن لکھ کر بیچ کے آپ اپنا گزارا کرتے تھے۔ جبکہ آپ نے ایک لمبا زمانہ ہندوستان کے اندر ایک بر صغیر پر آپ نے کیا ہے ایک بڑے ملک پر آپ نے حکومت کیا، لہٰذا اس کے باوجود آپ حکومت کا پیسہ نہیں کھاتے تھے، اور آپ کے زمانے میں 400 علماء کی ایک ٹیم تھی جو بیٹھ کر مسائل میں تفقہ اور غور و فکر کرتی تھی، اور اس کے بعد ایک مسئلہ لکھا جاتا تھا حضرت کے سامنے، عصر کے بعد مجلس ہوتی تھی، سب کے اتفاق سے وہ مسئلہ لکھا جاتا تھا۔ تو اس کے ذمہ دار حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا نظام الدین صاحب۔ پھر وہ کتاب تیار ہوئی، گویا کہ ہندوستان کا قانون اسلامی ضابطے کے تحت اس کا نام فتاوی عالمگیری رکھا۔ اس زمانے کے 2 لاکھ روپے اس کتاب کے لکھنے میں، چھپانے میں خرچ ہوئے، گویا کہ آج کے کروڑوں روپے لگتے ہیں۔ یہ سب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں سے، نسل کی اصلاح کرنے سے اور لوگوں کے ذہنوں کی اصلاح کرنے سے یہ کام ہوا۔ آج بھی اگر امت مسلمہ اپنے بچوں کی نسلوں کی اصلاح کریں گے، لوگوں کو دین پہنچائیں گے، اور تو انشاءاللہ نسلیں صحیح بنیں گی اور لوگ آہستہ آہستہ صحیح بنیں گے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے گئے تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ 1034 سن ہجری پیر کے دن 28 سفر کو آپ دنیا سے پردہ فرمائے۔ آپ کی 7 اولاد تھی، 3 بچپن میں انتقال کر گئے، ایک آپ کے سامنے ہی آپ کا مقام تھا، محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی وفات پا گئے۔ ان کے بعد 3 تھے، خواجہ محمد سعید، خواجہ معصوم، خواجہ محمد یحییٰ۔ ان میں سے خواجہ احمد سعید یہ بھی انتقال کر گئے۔ خواجہ محمد معصوم، ان کا سلسلہ چلا، ان سے مرزا مظہر جانے جانا، ایسے ہی مولانا غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ایسے حضرات حضرت خواجہ معصوم سے بیعت کیا اور آپ کے سلسلے دور دور تک گئے۔ اور اسی خانقاہ میں سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آپ کے سلسلے کو لے کر ترکی، کردستان، عراق، شام تک لے کر پہنچے۔ یہ سلسلہ دور دور تک گیا۔ جب ترکی کے اندر حالات خراب ہوئے تو اس میں صحیح راہ دکھانے والی شخصیت یہی حضرت مولانا خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی رہنمائی سے وہاں پھر دین کی، اسلام کی چراغ جلائی گئی اور چراغ کو روشن کیا گیا۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی سلسلے کی کڑی تھی، جن کی محنت، جن کی فکر
ایسے حالات میں جب کہ سب ہاتھ چھوڑ چکے تھے، آپ نے اصلاح کا کام کیا۔ لہٰذا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں سے ہندوستان کے اندر پھر خرافات بدعات ختم ہو کر پھر سنت کا رواج ہوا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں اگر تحقیق کی جائیں تو بڑے بڑے غیر مسلم سائنسدان بھی حضرت کے بارے میں لکھا ہے۔ ڈاکٹر آرنلڈ کی کتاب پریچنگ آف اسلام میں ہے، اسی طرح انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس میں ہے۔ ہندوستان میں 17ویں صدی کے ایک عالم جن کا نام شیخ احمد سرہندی تھا، جو ناحق قید کر دیے گئے تھے، انہوں نے قید خانے کے ساتھیوں میں کئی سو نافرمانوں کو، بت پرستوں کو اسلام کے حلقے میں داخل کیا اور ان کی اصلاح کا کام کیا۔ یہ کتابوں کے اندر تاریخ میں موجود ہے۔ لہٰذا حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے 1000 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کی تجدید کا کام کرنے کے لیے حضرت کا انتخاب کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا۔ آج پوری دنیا میں یہ نقشبندی سلسلہ چل رہا ہے، کام کر رہا ہے، اور ہندوستان کے اندر نقشبندی سلسلے کے سرخیل حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب سے تھے، لہٰذا آپ کے اندر وہی جوش، وہی اصلاح کی فکر، وہی حق گوئی آپ کے اندر موجود تھی۔ آپ نے ظالم بادشاہ کے سامنے بھی حق بات کہی اور امت میں اصلاح کا کام کیا۔ اگر آپ چاہتے اس ماحول میں اگر کوئی بادشاہ کے ہاں میں ہاں ملاتے تو کئی ہزاروں زمینیں، حکومتیں آپ کو الاٹ کی جاتی، لیکن آپ کے سامنے حضور کی سنت کی احیاء تجدید مقصد تھا، لہٰذا اس لیے آپ نے اپنی پوری محنت اس پہ لگا دی۔ اللہ رب العزت حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ان اسلاف کی تاریخ کو یاد رکھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔